آج میں شرک کا تحقیقی جائزہ اس عنوان سے آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، چونکہ یہی دو ان کے شدید اعتراضات میں سے ایک ہے کہ ہم کچھ بھی کام کرتے ہیں تو دو میں سے ایک کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یا تو اس کام کو بدعت کہا جاتا ہے یا پھر اس کام کو شرک کہا جاتا ہے۔ حالانکہ بنظر انصاف اگر دیکھا جائے تو جن جن کاموں پر اس قسم کے اعتراضات ہوتے ہیں وہ کام وہ خود بھی کیا کرتے ہیں، لیکن بات بہت مشہور ہے کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے تو چرچا نہیں ہوتا، بڑے سے بڑا کام وہ کر لیتے ہیں، اسے نہ شرک کے دائرے میں رکھتے ہیں نہ بدعت کے دائرے میں رکھتے ہیں۔ لیکن بہرکیف میں اپنے عنوان کے مطابق جو گفتگو کروں گا میں کسی کی دل آزاری انشاءاللہ نہیں کروں گا، میں اپنے عنوان پر دلائل آپ کو دوں گا، اور وہ بھی آپ اگر کاغذ قلم لے کر بیٹھے تو آج آپ نوٹ کیجئے گا کہ میں کتنی قرآنی آیت سے دلیل پیش کرتا ہوں، آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ میں تمہیداً دو چار باتیں قرآن اور حدیث سے آپ کے گوش گزار کر کے آگے میں عنوان کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیے، یہ زبان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس کی بھی بڑی سخت گرفت ہے۔ ایک مومن کو مشرک کہنا، ایک مومن کو بدعتی کہنا، یا ایک مومن کو کوئی اور ایسے الفاظ سے اسے بیان کرنا کہ جسے ہم آسان لیتے ہیں لیکن اللہ کے یہاں بڑی گرفت ہے۔ میں نے قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت کی ہے یہ سورہ نور کی آیت ہے، اور یہ آیت نمبر 15 ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب ایک اعتراض قائم ہوا تھا جو اس محفل کے مناسبت سے نہیں ہے، بس جو بات سنتا وہ ہاں میں ہاں ملاتا چلا جاتا۔ منافقین اپنے طور پر حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے متعلق افواہیں پھیلا رہے تھے، اور بہت سارے لوگ اس چیز کو اب خود بھی دہرانے لگے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے تحقیق کی جاتی، اس کے بعد کلام کیا جاتا۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک جگہ مجمع لگا ہوا تھا، سب کہہ رہے تھے زندہ باد زندہ باد۔ ایک آیا، اس سے نے پوچھا بھائی کہ تم زندہ باد کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا کہ میں آیا تھا تو یہ کہہ رہے تھے، میں نے بھی کہنا شروع کیا۔ کہا چلو اسی سے پوچھ لیتے، بھائی تم زندہ باد کیوں کہہ رہے تھے؟ اس سے پوچھا تو اس نے بھی کہا کہ وہ فلاں کہہ رہا تھا۔ یعنی پورا مجمع بغیر کسی عنوان کے، بغیر کسی سوچ و فکر کے، بغیر کسی غور و تدبر کے ایک کے کہنے پر دوسرا بھی زندہ باد کے نعرے لگاتا رہا۔ یہی حال ہمارا ہو گیا کہ ہم اور آپ بس ایک کے کہنے پر دہرا دیتے ہیں انہی کلمات کو، لیکن اللہ کی گرفت کتنی ہوتی ذرا وہ سنیے۔ پہلے قرآن کے دو مقامات کی آیت، سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا اِسْتَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ، جب تم اپنی زبان پر لا رہے تھے، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، اور اپنے منہ سے کہہ رہے تھے مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، جس کا تمہیں علم نہیں تھا۔ بغیر علم کے تم اپنے زبان پر وہ کلمات لا رہے تھے اور وہ کلمات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور اسے تم بہت کم تر سمجھتے تھے۔ کہتے تمہارے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہم نے تو کوئی بڑی بات نہیں کی، ہم نے تو کوئی مشکل بات نہیں کی۔ وَتَحْسَبُونَهُ
हय्यिना, तुम इसे बहुत कम तर लेते थे, लेकिन वहुवा इंदल्लाह अजीम, लेकिन ये अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ी बात है। ये जिसे तुम किसी पर इल्जाम लगाकर, किसी पर कोई बोहतान लगाकर, कोई तोहमत लगाकर तुम इसे आसान लेते थे और समझते थे ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ी बात है। ये किसी पर इल्जाम लगाना और किसी पर उंगली उठाना बगैर तहकीक के और बगैर इल्म के, कभी किसी से मुताल्लिक कोई राय कायम मत कीजिए। और इतनी बड़ी बात कि बगैर तहकीक के किसी कलमा गो को मुशरिक कह देना, किसी अच्छे काम को शिरक कह देना, ये तो बहुत अजीम जुर्म है। ये बहुत बड़ा जुर्म है। ये फिर सूरह क़ाफ में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियान अनिल यमीन व अनिश शिमाल क़ईद। अल्लाह ताला फरमाता है कि दो लेने वाले जब लेते हैं तुमसे, वो दाएं तरफ है तुम्हारे, बाएं तरफ है तुम्हारे, वो मुहाफिज है। क़ईद मुहाफिज है। वो मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, जो भी लफ्ज़ तुम अदा करते हो वो लिख लेते। जो भी अल्फाज तुम अदा करते हो उसे महफूज कर लेते हो। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन, जो भी कौल या कोई जुमला तुम तलफ़ुज़ में अदा करते हो वो उसे लिख लेते हैं, जिसे हम किरामन कातिबीन कहते हैं। एक जुमला भी हम कहते हैं वो उसे लिख लेते हैं। फिर क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इसके मुताबिक फैसला करेगा। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पहुंचे और अर्ज़ की, आका मुझे कोई ऐसी बात जामे बता दीजिए कि मैं पूरी जिंदगी उस पर कारबंद रहूं। आका ने कई बातें बताई। उनमें से एक बात आपने ये बताई कि अपनी ज़बान की हिफाजत करना, अपनी ज़बान को महफूज रखना, इसकी हिफाजत करना। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं कि आका, क्या ज़बान से जो कलिमात हम कहते हैं उस पर भी पकड़ होगी? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, क़यामत में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें अल्लाह ताला बांध कर औंधे मुंह जहन्नम में सिर्फ ज़बान की बेएहतियाती की वजह से डालेगा। यह है वो ज़बान जो हम इस्तेमाल करते हैं कलमा गो के लिए, और कभी हमें खौफ नहीं आता, कभी हमें डर नहीं होता कि हम इतना बड़ा बड़ा जुमला कस देते हैं। फिर एक मौका पर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा की झुरमुट में फरमाया था, मुझे दो चीज़ की तुम गारंटी दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। जिनमें से एक ये है कि तुम मुझे अपनी ज़बान की गारंटी दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत दूंगा कि ज़बान जब इंसान इसे इस्तेमाल करता है तो इसे खुद देखना चाहिए कि हम किस खाते के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये तमहीदन समझने के बाद क्या इतनी जुर्रत है हमारी ज़ुबान में हम किसी कलमा गो को मुशरिक कहें? बग़ैर तहकीक के हम ऐसी बात करें? क्या आपकी ज़बान में इतनी ताकत है कि एक आदमी कुरान पढ़ रहा है, एक आदमी हदीस पढ़ रहा है, एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, एक आदमी कुरान को भी जानता है, एक आदमी हदीस को भी जानता है और वो हदीस की गहराई तक जानता है, और हम उठाकर एक आम याना जुमला इस्तेमाल कर दें कि ये तो शिर्क कर रहे? हमारी ज़ुबान में इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए जब तक कि तहकीक से ये साबित ना हो जाए। अब मैं आपको असल उन्वान की तरफ लाता हूँ। ये शिर्क है क्या? जिस दिन हम इसे समझ लेंगे कभी हम अपनी ज़बान को फिसलने नहीं देंगे, कभी हम ये इल्ज़ाम आयद नहीं करेंगे। शिर्क की मुतअद्दद तारीफ़ें किताबों में मौजूद है, जिसका माहासल ये है कि दो चीज़ों का ख्याल रखा जाए।
ایک اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، دوسرا اللہ کی صفات خاصہ میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ ان دو چیزوں کا خاص خیال رکھا جائے۔ اس کے بعد شرک کے 7 قسمیں علماء نے بیان کی ہیں، 7 قسمیں۔ آپ کو پہلی تقریر یاد ہوگی تو بدعت کے میں نے 5 قسمیں بتائی تھی، شرک کی 7 قسمیں آ رہی ہیں۔ اب بالترتیب سنتے جائیے اور جائزہ لیتے جائیے کہ کہاں تک یہ جملہ درست ہے کہ مزار پہ گئے تو شرک، محفل میلاد منائے تو شرک، سننے سامنے کھانا رکھ کر فاتحہ کرے تو شرک۔ اس جملے کو اتنا سیکھ لیا انہوں نے۔ آئیے ذرا شرک کے طرف آتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ تعریفات کی طرف میں زیادہ نہیں لے جانا چاہتا، تقسیم جب میں بیان کروں گا تو آپ کو خود بات سمجھ میں آئے گی کہ شرک کیا چیز ہے۔ پہلی قسم شرک کی ہے شرک الاستقلال۔ یہ آپ مشکل آپ کے لیے ہے لیکن بہرکیف مفہوم آپ سمجھیے گا۔ شرک الاستقلال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، مطلب 2 خدا کہہ لے یا 2 سے زائد خدا مان لے، ذات میں کسی کو شریک کیا جائے، یہ کہتے شرک الاستقلال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا اس کی مذمت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں فرماتا ہے وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ لا تتخذوا الہین اثنین، 2 معبود مت بناؤ بلکہ تمہارا خدا تو ایک ہی ہے۔ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، بس مجھی سے ڈرا کرو۔ یہ سورہ نحل میں ہے۔ ایک بات آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر میں قرآن کریم میں سے یہ کہوں الحمدللہ رب العالمین، یہ آپ سب کو یاد ہے، تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہے جو جہان کا پالنے والا ہے، یہ کس کا فرمان ہے؟ آپ بولے اللہ کا ہے۔ تھوڑے جاگتے رہیے گا، میں بلواؤں گا بھی۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، لیکن کلام کی نوعیت دیکھیے، قال اللہ الحمدللہ رب العالمین، یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے بھی اللہ ہی کا فرمان۔ پھر اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ اللہ کا فرمان ہے۔ لیکن قال اللہ تعالی ذالک الکتاب لا ریب فیہ نہیں ہے۔ میں اللہ کے کلام کے انداز کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں جو جامعیت ہے اور جو اس کے کلام میں وسعت ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ، الحمد سے لے کر والناس تک ایک ایک کلمات تیرا فرمان ہے۔ اگر کوئی نہ مانے تو وہ کافر ہو جائے گا، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ یہاں پر تو فرماتا ہے وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اللہ فرماتا ہے کہ تم 2 معبود مت بناؤ۔ یہ کیوں فرماتا ہے؟ یہ اس لیے کہ اے لوگو یہ حساس مسئلہ ہے، اس لیے باقی باتوں کو بیان کرتے ہوئے میرا قائل ہونا پوشیدہ ہے، لیکن جب اپنے الہیت اور الوہیت کی بات میں کر رہا ہوں تو ہر شک و شبہ کو تم سے دور کروانا چاہتا ہوں۔ اور قال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین کے ذریعے سے میں تمہیں باور کرانا چاہتا ہوں کہ میری ذات ایک ہی ہے، 2 نہیں ہے۔ 2 کون مانتے تھے؟ یہ مجوسی لوگ تھے، یہ 2 مانتے تھے۔ زمانہ جاہلیت کے جو متاخرین اور متقدمین جاہلیت کے جو لوگ تھے وہ 2 خدا مانتے تھے۔ ایک خالق الخیر اللہ کو مانتے تھے اور ایک خالق الشر شیطان کو بھی وہ خدا کا درجہ دیتا اور شیطان کو بھی خدا کہتا تھا۔ اللہ نے فرمایا لا تتخذوا الہین اثنین، 2 خدا مت بناؤ۔
پھر سوال تھا کہ اے میرے رب، جب دو خدا نہیں بنائے تو پھر کیا کریں گے ہم؟ اللہ نے فرمایا انما ہوا الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہے۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی لائق عبادت ہے، تو ہی لائق تعظیم انتہا تو ہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں درس دیا۔ پھر مزید اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مسئلے کو ہمیں ایک اور انداز میں سمجھا رہا، یہاں دو خدا نہ بناؤ۔ کوئی دہریہ، کوئی اسلام کا منکر، کوئی اسلام کا مخالف، بلکہ کوئی منافق جو اسلام میں ہی چھپا رہے، وہ کہہ دے اشرفی صاحب قرآن پاک میں دو خدا بنانے سے روکا گیا ہے، تین بنا لے، چار بنا لے، کہاں منع کیا گیا؟ دو بنانے سے منع کیا گیا۔ اللہ نے اس دروازے کو بھی بند کیا۔ سورہ انبیاء آئیے، اللہ تعالیٰ فرماتا سورہ انبیاء میں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے علاوہ کئی خدا ہوتے اس روئے زمین میں تو فساد ہوتا۔ کیسے اللہ سمجھا رہا ہے؟ ایک خدا چاہتا کہ درخت میں پھل اب لگا دو، دوسرا خدا چاہتا کہ ابھی نہیں لگاؤ۔ ایک خدا چاہتا مشرق سے سورج کو طلوع کرنا ہے، دوسرا خدا چاہتا کہ نہیں مغرب سے اس دفعہ کریں گے۔ آپس میں کیا ہوتا؟ اختلاف ہوتا، نظام درہم برہم ہو جاتا۔ ایک خدا چاہتا کہ زید کو موت دے دی جائے، دوسرا خدا چاہتا نہیں اسے 2-4 سال اور زندگی دی جائے، تو آپس میں اختلاف ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے سنو، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس روئے زمین میں اور آسمانوں میں یا پوری کائنات میں اللہ ایک وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو فساد بپا ہوتا۔ آج تک سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، کوئی فساد ہے؟ آج تک اللہ تبارک و تعالی جس موسم میں درختوں کو پھل دیتا ہے، ابھی تک ویسے ہی پھل دے رہا ہے۔ آج تک اللہ کا پوری کائنات کا نظام اسی طرح چل رہا ہے جس طریقے سے پہلے سے چلا آ رہا ہے، تو لوگوں غور نہیں کرتے؟ تم اپنے ملک میں ایک وزیر اعظم اور ایک صدر بن کر ملکی نظام میں جھگڑا کرتے؟ ایک تاریخ الیکشن کے دینا چاہتا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں تمہارا اختیار نہیں ہے۔ تو دو خدا ہوتا تو کیا ہوتا پھر؟ سوچیے آپ کس قدر آپس میں لڑائی ہوتی ہے خداؤں کی آپس میں۔ تو آلہۃ، کئی خدا اگر ہوتے، دو یا اس سے بھی زیادہ اگر خدا ہوتے تو آپس میں جدال و قتال کرتے۔ یہ شرک کی پہلی قسم سراسر کفر ہے، اس کے کسی اعتبار سے بھی گنجائش نہیں ہے۔ یہ پہلی قسم ہوئی۔ میں تھوڑا تھوڑا بیان کرتا ہوا آگے بڑھوں، ورنہ ساتھ مکمل بیان کرنا ذرا مشکل ہوگا۔ دوسری قسم ہے شرک التبعیض۔ تبعیض کہتے ہیں بعض کو لینا۔ شرک التبعیض کا مطلب یہ ہے کہ جیسے عیسائی حضرت مریم سلام اللہ علیہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ، یہ تینوں کے مجموعے کو خدا کہتے ہیں۔ تینوں کو ملا کر کہتے ہیں کہ یہ جب تینوں یکجا ہو جائیں تب تو ایک ہی خدا ہے، لیکن تینوں الگ الگ ہو جائیں تو یہ اقانیم ثلاثہ ہیں۔ یہ اصل جو عیسائی مذہب ہے اس میں ایسا نہیں ہے۔ تحریف شدہ جو ان کی کتاب ہے اس کے اندر یہ مذہب ہے، اس کے اندر ایسا کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد، کہ اللہ فرماتا ہے تین خدا مت کہو۔ یہ جو تین کے تثلیث کے یہ قائل ہیں، حضرت مریم سلام اللہ علیہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رب کریم، یہ تینوں کے مجموعہ کو کہتے ہیں کہ جب مل جائے تو ایک خدا ہے اور جب الگ الگ رہیں تو تین ہیں۔ یہ بھی شرک ایک قسم ہے جس کو کہتے ہیں شرک تبعیض۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی
حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اتمام حجت کے لیے پوچھے گا، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ ابن مریم أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا کہ میرے علاوہ تمہیں اور تمہاری ماں کو یہ لوگ خدا بنائیں؟ اللہ سب جانتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ تو شرک کو توڑنے کے لیے آئے تھے، اور اپنے آپ کو خدا بنا کر کیسے پیش کریں گے؟ یہ تو عیسائیوں کو ایسے آپس میں مغالطہ ہو گیا کہ ہر زبان کا ایک لفظ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کتاب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیار سے ابن اللہ کہا۔ اب اس پیار کے اس لفظ کو انہوں نے حقیقی معنی لے کر اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ جیسے ہمارے معاشرے میں بڑا بھائی کبھی کبھار اپنے چھوٹے بھائی کو کہتا بیٹا یہ کام کرو، تو کیا مسئلہ ہے؟ بیٹا بن گیا وہ، یہ پیار کا لفظ ہے۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے کبھی بیٹا کا لفظ استعمال کر لیتا ہے، کبھی کبھار ایک بھائی دوسرے بھائی سے اس کے علاوہ کوئی اور بھی لفظ استعمال کرتا ہے، یار، دوست۔ تو کیا ان سے بھائی چارگی یعنی بھائی کا رشتہ ختم ہو گیا؟ یہ آپس میں دوست ہو گئے آپ؟ یہ سب ہمارے معاشرے میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عیسائیوں کو یہ مغالطہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا ہے تو وہ اللہ کے بیٹے ہیں، حالانکہ حقیقت ایسا نہیں ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرما رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تمام حجت کے لیے کہ اے عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا اپنی قوم کو کہ تمہیں بھی الہ مانے، تمہاری والدہ کو بھی الہ مانے؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کہیں گے قال سبحانک، مولا تجھے پاکی ہے، میں ایسا لفظ کہہ کیسے سکتا ہوں؟ میں نے تو ایسا کہا ہی نہیں ہے ان سے۔ یہ آج خود اپنے طور پر مجھے الہ کا درجہ دے کر پتہ نہیں کیا کیا کرنے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی نفی کریں گے، یہ ہے شرک تبعیض، یہ بھی سراسر کفر ہے، اس کی گنجائش ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ تبعیض کے ہم قائل ہے ہی نہیں، ہم اپنے پیارے آقا علیہ السلام کو اللہ کا نور مانتے ہیں۔ نور ہونا تبعیض کی قسم میں سے نہیں، جیسے ملائکہ نور ہے نا، اور کس کے نور سے ملائکہ بنا؟ یہ بھی ملائکہ بھی اللہ کے نور سے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو پیدا کر کے اپنی روح پھونکی، تو مر روحی کا لفظ ہے کہ اللہ فرماتا میں نے اپنی روح پھونکی، تو ہمارے جسم میں جو روح ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، تو کیا یہ بعضیت کی بات آ جائے گی؟ کلیت و جزیت کی بات آ جائے گی؟ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ تشریفاً ایسا کہا جاتا ہے، تکریماً ایسا کہا گیا ہے، تعظیماً ایسا کہا گیا ہے کہ اللہ کے نور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ یہ ذہن سے نکال دے۔ اب میں آپ سے کہوں گا کہ ایک آدمی کراچی میں قصور سے اس محفل میں شرکت کے لیے آئے تو قصور کا یہ باز ہو گیا، تبعیض میں آ جائے گا داخل؟ ایسا ہے ہی نہیں ہے۔ تو یہ بھی شرک ایک قسم ہے جو دوسری قسم میں شامل کر لیں، یہ سراسر کفر ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت یہ بھی نہیں کرتے۔ اگر کسی کو نور من نور اللہ کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا تو علماء اہل سنت سے رابطہ کریں، وہ انشاءاللہ آپ کو سمجھا دیں گے، آپ کو بتا دیں گے کہ یہ تشریفاً اللہ نے اضافت کی ہے، یہ تعظیماً اللہ تعالیٰ نے اضافت کی ہے، یہ اس کے اندر بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ سراسر کفر ہے، شرک ہے، اور یہ اہل سنت و جماعت کے معمولات میں ہے ہی نہیں۔ اور مخالفین کے علماء نے بھی اس اعتبار سے اہل سنت و جماعت کو مشرک کہا ہی نہیں۔ یہ تو گلی میں پھرنے والے ایرو غیرو یہ کہتے ہیں، جن کو صحیح قرآن کی تمیز نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ، ورنہ ایسا نہیں ہے۔
اب تیسری قسم شرک تقریب، یہ شرک کی تیسری قسم ہے۔ تقریب کہتے ہیں کسی کو قریب کرنے کے۔ مشرکین کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے یا درختوں کی پوجا پاٹ کرنے لگتے تھے، یا پھر وہ کسی جانور کے چمک دمک کو دیکھ کر، سانپ کے زہر کو دیکھ کر اس کی عبادت کرنے لگتے۔ ان سے پوچھا جاتا کہ یہ تو تمہاری طرح مخلوق ہے، تم ان کی عبادت کیوں کرتے، ان کو معبود کا درجہ کیوں دے کر عبادت کرتے ہو؟ قرآن بتائے گا کہ ان کا جواب کیا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ اپنے ہاتھوں سے پتھر سے بت بناتے ہیں، تراشتے ہیں، اور تراش کر بت کو پھر اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کو خدا کا درجہ دیتے ہیں۔ ابو جہل ایک کاریگر کے پاس پہنچا اور پتھر لے کر اس سے بہترین میرا ایک معبود بنا دو، بہترین ایک خدا بنا دو۔ کاریگر نے اپنے طور پر بڑا بہترین بنا دیا بت۔ ابو جہل آیا، نہیں اس کی ناک تھوڑی سی ٹیڑھی ہے، یہ معبود بن رہا ہے۔ اور یہ ابو الحکم کہلاتا تھا اپنے زمانے میں، اسے اتنی بھی تمیز نہیں کہ تجھے اشرف المخلوقات اللہ نے بنایا اور ایک پتھر کو تراش کر اسے تو معبود بنا رہا ہے۔ ان لوگوں کا جواب تھا کہ دراصل ہم ناپاک ہیں، پلید ہیں، براہ راست رب اکبر کی عبادت ہم کرنے کے لائق نہیں ہے۔ اپنی تعویل گڑھتے تھے، کہتے تھے ہم ان بتوں کی عبادت اور ان جیسوں کو خدا کا درجہ دے کر اس لیے یہ عبادت کرتے تھے تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ قرآن کریم ناطق ہے اس پر، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اللہ کے سوا جو لوگ بتوں کو معبود بناتے تھے، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ سورہ زمر کی ابتدائی آیت ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم تو اس کی عبادت نہیں کرتے، صرف اس لیے کرتے تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ قرآن میں یہ لفظ موجود ہے، ما نعبد الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم اس کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ اللہ کے ہمیں قریب پہنچا دے۔ آپ ابھی مجھے جواب دیجئے گا، غوث پاک کی آپ عبادت کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بولے نہیں کرتے ہیں نا، ہاتھ ایسے کریں، نہیں کرتے ہیں نا۔ خواجہ غریب نواز کی محبت ہم رکھتے ہیں، کیا خواجہ غریب نواز کی ہم عبادت کرتے ہیں؟ عبادت خواجہ غریب نواز کے رب کی کرتے ہیں، عبادت غوث پاک کی رب کی کرتے ہیں، عبادت ہم داتا کے رب کی کرتے ہیں، عبادت ہم امام احمد رضا کے رب کی کرتے ہیں، عبادت ہم مخدوم سمنہ کے رب کی کرتے ہیں، کبھی بھی ہم ان حضرات کی عبادت نہیں کرتے۔ لہذا یہ اعتراض ہم پر عائد ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی کہتا ہے تو وہ زلت القاری بھی ہے، زلت السامع بھی ہے، سننے میں بھی وہ خطا کر رہا ہے اور پڑھنے میں بھی وہ خطا کر رہا ہے۔ پڑھنے میں پھسل جائے آدمی تو اسے زلت القاری کہتے ہیں، اسی طرح یہ سننے میں بھی خطا کر رہا ہے۔ آج تک کسی ایک جاہل سے جاہل بھی غوث کے عقیدت مند کو آپ دکھا دیجئے، کسی جاہل سے اجہل بھی آپ کسی کو دکھا دیجئے خواجہ غریب نواز کے، کہ جو ان کی عبادت کی بات کرتا ہو۔ کان کھول کر سن لے، ہم کبھی ان نفوس قدسیہ کی عبادت نہیں کرتے۔ ہم ان اولیاء اللہ کی عبادت کیوں کرنے جائیں؟ اگر عبادت کی بات آتی تو سب سے پہلے تو ہم بات کرتے اپنے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کرتے۔ ان سے بڑھ کر کوئی خواجہ نہیں ہے، ان سے بڑھ کر کوئی غوث نہیں ہے، ان سے بڑھ کر کوئی داتا نہیں ہے۔ ہم اگر عبادت کا مفہوم لیتے کسی ولی میں تو ان سے نہیں، ہم اپنے آقا سے شروع کرتے۔ پھر اگر کسی کا درجہ دیتے تو وہ خلیفہ اول بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درجہ دیتے۔ پھر اگر ان کے بعد کسی کو درجہ دیتے، خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درجہ دیتے۔ اس کے بعد اگر کسی کو درجہ دیتے، حضرت عثمان غنی ذو النورین کو درجہ دیتے۔
اس کے بعد اگر کسی کو درجہ دیتے تو مولا کائنات کو درجہ دیتے، اس کے بعد اگر کسی کو درجہ دیتے اصحاب بدری کو درجہ دیتے، علی حسب مراتب ہم صحابہ کو پہلے یہ درجہ دیتے۔ جب ہم ان نفوس قدسیہ کو عبادت نہیں کرتے خدا بنا کر کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے، تو ہم غوث اور خواجہ کی کیسے کر سکتے؟ ہمارا عقیدہ صرف اتنا ہے کہ یہ اللہ والے ان کے قرب میں جائیں گے، یہ ہمیں نماز کا طریقہ بتائیں گے، یہ ہمیں روزے کا طریقہ بتائیں گے، یہ ہمیں قرآن کریم کا طریقہ بتائیں گے، یہ اللہ والے ہمیں نماز عملاً پڑھ کر بتائیں گے، یہ اللہ والے وہ کام جو ہم مشکل سمجھتے ہیں روزمرہ میں شریعت مطہرہ کا کام، یہ اللہ والے وہ کام ہمیں کر کے دکھائیں گے کہ دیکھو میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، لیکن جب میں شریعت کے اس پر عمل کر سکتا ہوں تو تم کیوں نہیں کر سکتے؟ ما نعبدہم الا لیقربونا، لفظ پر ضرور غور کیجئے گا، ہم عبادت ان کی نہیں کرتے صرف اس لیے کہ یہ اللہ کے قریب کرتے۔ ہم غوث کے قریب کیوں ہوتے ہیں؟ یہ اللہ کے قریب کرتے، لیکن عبادت میں نہیں، عقیدت میں ہوتے ہیں۔ ہم خواجہ کے قریب کیوں ہوتے ہیں؟ کہ یہ اللہ سے قریب کر دیں گے، عبادت میں نہیں عقیدت کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ اور الحمدللہ یہ سب کو پتہ ہے، یہ بھی شرک کی جو تیسری قسم ہے نا، یہ تیسری قسم بھی سراسر کفر ہے، کسی زاویے سے بھی غیر اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ جب ہمارے یہاں شریعت اسلامیہ میں غیر اللہ کو سجدہ تعظیمی حرام ہے تو سجدہ عبادت کہاں جائز رکھیں گے؟ ہم تو وہ سے اسلام کے ماننے والے ہیں کہ ہمارے یہاں سجدہ تعظیمی بھی نہیں ہے، چاہے جائے کہ ہم سجدہ عبادت کی بات کریں۔ کبھی بدگمانی مت کیجئے ہم پر، آپ زبان سے جو کہتے ہیں اللہ پکڑے گا آپ کو، آپ اہل ایمان پر شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں اللہ پکڑے گا آپ کو، زبان سے جو کلمات ادا کرتے ہیں آپ اسے بڑے سہل لیتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عظیم، بہت بڑی بات ہے یہ اللہ کے یہاں، جسے آپ اتنا بڑا جملہ کہتے ہیں۔ تو یہ کتنی تیسری قسمیں ہوئی نا؟ چوتھی قسم شرک تقلید۔ تقلید، یہ شرک تقلید کیسے کرتے تھے وہ لوگ؟ دو آیت میں پیش کروں گا آپ کو، اور آپ کو دو آیتوں کے ذریعے سے میں سمجھاؤں گا۔ ہم اور آپ بھی تقلید کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی، لیکن یہ شرک تقلید نہیں ہے۔ یہی تو میں فرق بتا رہا ہوں کہ غوث پاک کو مانتے ہیں، یہ عبادت کر نہیں کرتے، ان کی یہ فرق کیوں نہیں سمجھتے آپ؟ غیر مقلد کھڑا ہو کر آپ سے کہے کہ یہ تقلید شرک ہے، قرآن کریم کی آیت پڑھ کر بتائے، تو میں جو ابھی جواب بتاؤں گا وہ بھی وہی جواب بتائیں گے۔ تو جب اس مقام پر یہ جواب بتا دیجئے گا تو پھر وہاں بھی بتایا کریں، جب اولیاء اللہ کو ہم مانتے ہیں تو یہاں بھی بتایا کریں۔ قرآن پاک میں ایک مقام پر سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان مشرکین کو، ان کافروں کو خطاب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب ان سے کہا جائے گا، جب ان سے کہا جائے کہ تم پیروی کرو ما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا ہے۔ اللہ نے کیا اتارا؟ قرآن۔ اللہ نے کیا اتارا؟ اپنے پیارے نبی کو اتارا۔ نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، تو تم اس کی پیروی کرو جو قرآن میں ہے، اور ان چیزوں کی پیروی کرو جو میرے محبوب کے فرامین میں ہیں، دونوں کی پیروی کرو۔ اس کے جواب میں یہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، بلکہ ہم تو پیروی اس کی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ یہ باپ دادا کی جو تقلید کر رہے ہیں یہ تقلید شرک ہے۔ کیوں شرک ہے؟ یہ قرآن کے مد مقابل ہے، نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کے مد مقابل ہے۔
اب ہم اور آپ امام ابو حنیفہ کی جو تقلید کرتے ہیں یہ قرآن کے مد مقابل نہیں ہے، حدیث کے مد مقابل نہیں ہے، بلکہ قرآن اور حدیث کی صحیح رہنمائی کی خاطر ہم ان کی تقلید کرتے ہیں۔ تو ہماری تقلید شرک نہیں ہے، کیونکہ ہم قرآن کے مد مقابل نہیں کرتے ہیں۔ جہاں پر قرآن کا واضح لفظ موجود ہو، واضح حکم موجود ہو، ہم وہاں پر کسی کی تقلید نہیں کرتے۔ خود ہمارے امام نے کہہ دیا کہ اگر میرے قول کے مقابلے میں تمہیں صحیح حدیث مل جائے تو میرا قول چھوڑ دینا، صحیح حدیث پر عمل کرنا۔ خود میرے امام نے کہا۔ اب میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں آپ کو، مثال ہے مشکل لیکن بالکل آسان اور پانی بنا کر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم کن چیزوں میں تقلید کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے ما انزل اللہ کے مقابلے میں تقلید نہیں کرتے۔ اس دوسری آیت کو بھی پہلے میں سنا دوں تاکہ دونوں باتیں آ جائیں۔ اب آئیے آپ، 7واں سپارہ ہے، سورہ مائدہ ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہو اس باتوں کی طرف جو اللہ نے اتاری ہے اور آؤ اس کی طرف جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، تو کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے لیے حسبنا کافی ہے، ما وجدنا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کیا ان کے باپ دادا اگر ان پڑھ ہوں، نہ جانتے ہوں، تو کیا یہ ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے؟ تو یہ قرآن کو چھوڑ کر باپ دادا کی پیروی کر رہے ہیں۔ ہم قرآن کو پکڑنے کے لیے، حدیث پر عمل کرنے کے لیے ہم امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور ممتاز ملت، ایک مثال حضور سے ممتاز ملت۔ میں آپ کو اس کو سمجھاتا ہوں، اس گٹھی کو، جس کو کہ فقہ کے مسائل میں فاقد الطہورین کہتے ہیں۔ پہلے یہ بات سمجھیے کہ ہماری طہارت کے لیے اللہ نے دو چیزیں پیدا کی ہیں، ایک ہے پانی اور دوسری ہے مٹی۔ تیسری کوئی چیز ہے جس سے ہم طہارت حاصل کر سکیں؟ تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ اب ایک آدمی کسی ایسے جگہ پر پھنس جائے جہاں نہ مٹی ہو اور نہ پانی ہو، مثلا کسی جہاز میں وہ سفر کر رہا تھا، جہاز اغوا ہو گیا، کئی دن تک اسے اس میں رہنا پڑ رہا، وہاں نہ پانی ہے نہ مٹی ہے، اور طہارت کے یہی دو ذرائع ہیں، یا تو مٹی سے تیمم کیجیے آپ، یا پھر پانی اگر ہے تو اس سے وضو کریں آپ۔ اب یہ دونوں چیزیں جہاز میں نہیں ہیں۔ فرض کر لیں آپ ٹرین پر سفر کر رہے ہیں، پوری ٹرین اغوا ہو جاتی ہے، آپ اس کے اندر بند ہیں، اب آپ کے پاس پانی بھی نہیں ہے اور آپ کے پاس مٹی بھی نہیں ہے، نماز کا وقت آ جائے، اب آپ کو وضو کی حاجت ہے، اب بتائیے کہ کیا کریں؟ کیونکہ نماز کے لیے وضو شرط ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ جسم پاک ہونا وہ تو آپ جانتے ہی ہیں، وضو کی بات کر رہا ہوں، نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ اب وہاں پر نہ پانی ہے اور نہ مٹی ہے، نماز کا وقت آ گیا، اب کیا کرنا ہے؟ اب سنیے، جس کی ہم تقلید کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں ائمہ کی تقلید؟ ذرا سنیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہی مسئلہ پوچھا گیا حضرت کوئی شخص ایسی جگہ پر پھنس جائے جہاں نہ مٹی ہو طہارت کے لیے، نہ پانی ہو، اور نماز کا وقت آ جائے، اسے وضو کی حاجت ہو، تو کیا کرے گا؟ امام صاحب نے فرمایا کہ وہ نماز کو قضا کر لے گا، نماز پڑھے گا نہیں، کیونکہ وضو نماز کے لیے شرط ہے۔ جب شرط ہی پائی نہیں جا رہی ہے تو پھر نماز کیسے پڑھے گا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ بتایا، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، کہ ایسے جگہ پر پھنس گئے، 4 دن تک رکے رہے آپ،
ایک ہفتہ تک رکے رہے آپ 10 دنوں تک اگر اس میں آپ کو اغوا کر کے پھنسا کر رکھا گیا ہے تب بھی آپ نماز کو قضا کر لیجئے، گناہگار نہیں ہوں گے آپ، کیونکہ من جانب اللہ پانی بھی نہیں ہے اور مٹی بھی نہیں ہے۔ تو ہمارے امام نے یہ مسئلہ بتایا کہ تم نماز کو قضا کر لو۔ اب بتائیے کہ قرآن کریم میں اس مسئلے کا بے عین ہی کوئی جواب ہے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بے عین ہی اس مسئلے کا کوئی جواب ہے؟ سو رہے ہیں آپ؟ نہیں ہے نا۔ امام صاحب نے اب قرآن و حدیث سے استنباط کیا، مسئلہ کو اخذ کیا، اور اپنی ذہانت سے اور اللہ کی دی ہوئی طاقت اور صلاحیت سے آپ نے یہ مسئلہ اخذ کیا اور کر کے ہمارے سامنے یہ پیش کیا۔ اب امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس چلتے ہیں۔ 4 امام کی بات میں کروں گا، چاروں کی، ہم امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، باقی چاروں امام کی تقلید کرنے والے پوری دنیا میں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس چلتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ حضرت ایسا مسئلہ ہو جائے کہ ایک آدمی ایسی جگہ پر پھنس گیا جہاں نہ پانی ہے نہ مٹی ہے، اب وہاں پر وہ نماز کا وقت آ جائے تو طہارت کرنے کے لیے تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو کیا کرے گا وہ؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ وہ نماز پڑھے گا، قضا نہیں کرے گا۔ امام صاحب کے الٹ ہے بالکل۔ ذرا غور سے سنیے گا یہ، تاکہ ہمیں ہمارے اماموں کی صلاحیت کا اندازہ ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پڑھے گا، قضا نہیں کرے گا، اور ہمارے امام نے کیا کہا؟ قضا کرے گا، پڑھے گا نہیں۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا حضرت یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھو، جب ایک چیز محل ہی نہ رہے تو اس کا فرض بھی ہونا بھی ساقط ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے دونوں ٹانگیں نہیں ہیں تو دونوں ٹانگوں کا دھونا فرض ہے، اب دونوں ٹانگیں ہیں ہی نہیں اس کی، تو ایک فرض ساقط ہوا اس سے نہ ہونے کی وجہ سے۔ ایک آدمی ایسا ہو جس کے دونوں ہاتھ نہ ہو، اب وضو میں دونوں ہاتھوں کا دھونا تو فرض ہے، لیکن کیا کرے گا وہ؟ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جب محل ہی نہ رہے تو پھر شرط کے وجود کی بات کیسے کی جائے گی؟ لہٰذا جب پانی بھی نہیں ہے، مٹی بھی نہیں ہے، تو گویا کہ شرط کی ادائیگی کے لیے چیز ہی مہیا نہیں ہے، تو وہ معفو عنہ ہے، معاف ہے، اسی حال میں نماز پڑھ لو۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمیں بتایا۔ ذرا قرآن میں بے عین ہی مسئلہ ڈھونڈ کر بتائیے، تقلید کے جو قائل نہیں ہیں وہ بتائیں، حدیث میں ذرا حدیث کی روشنی میں یہی مسئلہ بتا دے۔ اب تیسرے امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس لوگ پہنچے، حضور ایک ایسا شخص ایسے جگہ پر پھنس گیا جہاں نہ مٹی ہے نہ پانی ہے، نماز کا وقت ہو گیا، اب اس کو وضو کرنا ہے، کیا کرے گا وہ؟ امام صاحب نے کہا کہ نہ پڑھے گا نہ بعد میں قضا کرے گا۔ لوگ حیران ہوئے، یہ تو اوپر دونوں امام کے بالکل برعکس جا رہے ہیں، نہ پڑھے گا نہ قضا کرے گا۔ آپ سے جب پوچھا گیا حضور یہ کیسے آپ بتا رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ سنو، عورتیں جب خاص مہینے میں چند دنوں میں، خاص دنوں میں ہوتی ہیں تو 10 دن اگر ہیں تو 10 دن ان پر نماز معاف ہے، کیونکہ طہارت بھی کریں گی تو طہارت حاصل نہیں ہوگی، اور اگر وہ غسل کرے جب بھی پاکیزگی حاصل نہیں ہوگی، تو عورت کے ایام خاص میں نماز معاف ہے، کیونکہ طہارت کی کوئی صورت ہی نہیں نکلتی ہے، پانی سے نہا بھی لیں تب بھی طہارت حاصل نہیں ہوتی ہے، تو اللہ نے ان عورتوں پر نماز کو معاف رکھا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا یہ شرعی مسئلہ، خاص ایام میں عورتوں کے نماز کو اللہ نے معاف رکھا ہے۔ تو امام مالک کہتے ہیں کہ جب وضو کے لیے نہ پانی ہے نہ مٹی ہے تو گویا طہارت حاصل کر ہی نہیں سکتا ہے یہ، تو ان عورتوں کی طرح ان پر بھی نماز معاف ہے، نہ یہ پڑھے گا نہ یہ قضا کرے گا۔ ہمارے اماموں کی صلاحیت دیکھیے آپ، ہمارے امام
کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دی ہے. ہم ایسے تقلید نہیں کرتے ہیں اور اس تقلید کو کوئی شرک بھی نہیں کہہ سکتا. پھر چوتھے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے پاس لوگ پہنچے، حضور یہ مسئلہ بتائیے گا کہ ایک شخص ایسے جگہ پر پھنس گیا جہاں نہ پانی ہے اور نہ مٹی ہے، نماز کا وقت ہو گیا، اب اسے وضو کی حاجت ہے، اب کیا کرے گا؟ امام شافعی نے فرمایا کہ پڑھے گا بھی قضا بھی کرے گا. امام مالک کے بالکل الٹ، پڑھے گا بھی قضا بھی کرے گا. آپ سے پوچھا گیا حضور یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ کہا دیکھو وہ پڑھے گا اس لیے کہ وقت کی فضیلت کو حاصل کر لے، قضا اس لیے کرے گا کہ وہ نماز تو ہوئی نہیں ہے اس کی. جب وضو و طہارت ہی نہیں ہے تو اس کی نماز تو ہوئی نہیں ہے. لیکن وقت ظہر اس کی فضیلت اپنی ہوتی ہے، وقت عصر اس کی فضیلت اپنی ہوتی ہے، وقت مغرب اس کی فضیلت اپنی ہوتی ہے، وقت عشاء اس کی اپنی فضیلت ہوتی ہے، وقت فجر اس کی اپنی فضیلت ہوتی ہے. اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے وہ پڑھے گا بھی بعد میں قضا بھی کرے. ہمارے یہاں ٹرین پر، چلتی ٹرین پر نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ ایک محل بحث ہے. اور ہمارے احناف علماء میں ہی دو گروہ جو کہتے ہیں کہ چلتی ٹرین پر نماز نہیں ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ظہر کا وقت اگر آ جائے اور آپ کو یہ یقین ہو کہ ٹرین چلتی رہے گی یہاں تک کہ وقت ظہر کا نکل جائے گا، تو آپ کو جس طریقے سے بھی میسر آ جائے ظہر کی نماز پڑھ لیں، اور جب گاڑی رکے، ٹرین رکے تو نماز کا اعادہ کر لیجیے تاکہ وقت کی فضیلت بھی آپ حاصل کر لیں. چاروں امام کی الگ الگ رائے ملی نا. اب یہ آپ بتائیے کہ یہ چاروں امام کی جو اپنی صلاحیت ہے یہ قرآن کے مد مقابل میں ہے، حدیث کے مد مقابل میں ہے، یا قرآن و حدیث کو سمجھانے کے لیے ہے؟ یہ آپ بولیں گے سب. سمجھانے کے لیے. نہ شرک و تقلید ہے ہی نہیں ہے، یہ شرک و تقلید ہے ہی نہیں ہے. یہ تو قرآن و حدیث کو سمجھانے کے لیے ہے. یہ ایک پیرامیٹر بنایا ان لوگوں نے اور ہم پر مہربانی کی ہے کہ ہمیں یہ سمجھایا ہے. اب ایک سوال رہ جاتا ہے تقلید کے مسئلے پر کہ شفیع صاحب پھر تقلید شخصی کیوں کرتے ہیں؟ چاروں امام کی تقلید کر لیجئے. اگر چاروں امام کی ہم تقلید کریں گے تو فساد آئے گا. جس کا دل چاہے گا کبھی اپنی مرضی سے امام ابو حنیفہ کے مسئلہ پر عمل کرے گا، کسی کا دل چاہے گا امام احمد بن حنبل کے مسئلہ پر عمل کرے گا، کسی کا دل چاہے گا جب امام مالک کے مسئلہ پر عمل کرے گا. یہ تو دین میں فساد ہوگا. تو اس فساد کو روکنے کے خاطر امت نے اجماع کیا ہے کہ تقلید ایک ہی شخص کی ہوگی. تقلید ایک ہی شخص کی ہوگی تاکہ اسے ایک راستہ اور روٹ مل جائے، اسی راستے اور روٹ سے وہ اپنے اعمال کو کرے، ورنہ یہ تو پھنس کر رہ جائے گا. اب یہ ایسے مقام پر پھنسا، اب یہ سوچے گا کہ چار اماموں میں سے کس کے مسئلے پر عمل کرے. لیکن جو شخصی تقلید کرتا ہوگا تو وہ فوراً امام صاحب کے مسئلے پر عمل کرتے ہوئے جو انہوں نے کہا ہے اس کے مطابق وہ ٹھہر جائے گا کہ چلو بعد میں نماز پڑھ لیں گے. تو یہ تقلید کا مفہوم ہمارے یہاں یہ ہے. لیکن غیر مقلدین نے پتہ نہیں کیا کیا مسئلہ نکال لیا ہے، پتہ نہیں ان لوگوں نے کیا کیا ایسی باتیں تقلید سے متعلق کر دی ہیں. ہرگز آپ ذہن بنا لیجئے کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں ویسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے. ہمارے امام تو مسئلہ سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں. ایک بات میں ضمناً آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ اچھی طرح سے سمجھیے گا کہ آج کل یہ سارے مسائل بہت چلتے ہیں. ایک مسئلہ آج کل کیا چل رہا ہے؟ رفع الیدین. ٹھیک ہے نا، رفع الیدین. میں تقلید کی اہمیت آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہ قرآن کے مد مقابل ہم تقلید نہیں کرتے، حدیث کے مد مقابل بھی نہیں کرتے. اس کی اہمیت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. رفع الیدین، رف کا معنی ہوتا ہے اٹھانا، را فا عین. رف اور یدین یہ دونوں ہاتھ کو کہتے ہیں ایسے. ہمارے یہاں
رفع الیدین تکبیر تحریمہ میں ہے، باقی رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت اور تیسری رکعت میں کھڑے ہونے کے وقت میں ہمارے یہاں رفع الیدین نہیں ہے۔ اب یہ حدیث لے آتے ہیں اٹھا کر، کہتا ہے اشرفی صاحب یہ تو حدیث شریف ہے بخاری میں، یہ تو فلاں جگہ حدیث ہے۔ چلو جی، ہم نے کبھی انکار نہیں کیا کہ تمہارے پاس حدیث نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھنا کہ ہمارے پاس نہ کرنے پر بھی حدیث ہے، نہ کرنے پر بھی جن جن مقامات کی میں نشاندہی کر گیا یہاں پر بھی حدیث ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر رفع الیدین نہیں فرمایا، یہ حدیث بھی موجود ہے۔ اب اگر آپ ائمہ کی تقلید نہیں کرتے ہیں، ائمہ کی باتوں کو نہیں مانتے، دونوں حدیث کی کتاب میں دو حدیث لا کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اب آپ کیا کیجئے گا؟ وہی کام کیجئے گا جو آج کل کا جدید ماڈریٹ قسم کا اسکالر کیا کرتا ہے، وہ حدیث کا انکار ہی کر دیتا ہے، کہتا ہم حدیث کیسے مانے، اس میں کچھ کہا جا رہا ہے، اس میں کچھ کہا جا رہا ہے، اس میں یہ ہے اور اس میں وہ ہے۔ یہ جدید قسم کے یہ لوگ جو ہے اسکالر بنے ہوئے یہ سرے سے انکار کر دیتے۔ ہمارے امام نے بلکہ چاروں امام نے ہم پر مہربانی کی اور ہمیں حدیث کے انکار سے بچایا ہے۔ دونوں حدیث کو جمع کر کے امام صاحب نے ترجیح کی بات کی کہ ترجیح کس کو دو گے اس کی بات کرو، تو ہمارے امام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو ترجیح دی اور فرمایا کہ سنو، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، تیسری رکعت کے لیے رفع الیدین کرنے والی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، اور نہ کرنے کی حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ ہیں جو پہلی صف میں ہوتے تھے۔ جب آقا نماز پڑھاتے تھے نا تو آپ پہلی صف میں ہوتے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کم عمری کی وجہ سے وہ پیچھے صف میں ہوتے تھے۔ تو اب دونوں صحیح حدیث جب آ گئی تو ہمارے امام نے ترجیح کی صورت نکالی، ترجیح کی صورت نکالی تو آپ نے ترجیح دی کہ جو پہلے صف میں ہیں وہ صلاۃ رسول کو بہتر جانتے ہوں گے، وہ صحیح جانتے ہوں گے۔ ہم نے حدیث کا انکار نہیں کیا، یہ تو سرے سے آ کر کہہ دیتے جی حدیث ہی نہیں ہے حنفیوں کے پاس، ان کی تو نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ نہیں، یہ ہمارے امام کی مہربانی رہی کہ ہمارے امام نے حدیث کے انکار سے ہمیں بچایا، امام شافعی کی مہربانی رہی کہ حدیث کے انکار سے ہمیں بچایا، امام مالک کی مہربانی رہی کہ ہمیں حدیث کے انکار سے بچایا ہے، امام احمد بن حنبل کی یہ مہربانی ہے کہ ہمیں حدیث کے انکار سے ان لوگوں نے بچایا، دونوں میں تطبیق کر کے ہمیں بتایا کہ تطبیق کر کے دونوں حدیثوں کو مانو۔ تو یہ چند باتیں تقلید کی سمجھ میں آ رہی، یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج کل یہ دم دناتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حنفی لوگ تو نماز جو پڑھتے ہیں ان کی نماز ہی نہیں ہوتی، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ کہتے ہیں حرمین شریفین میں رفع الیدین کر کے نماز پڑھتے ہیں، تم لوگ نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا پہلے فیصلہ کرو، حرم شریف میں جو ہوتا ہے اس کے مطابق نماز پڑھے یا حدیث میں بخاری مسلم اور صحاح کی کتاب میں اس کے مطابق نماز پڑھنی، بتاؤ کیا کرنا ہے تم نے؟ فوراً کہے گا کہ نہیں حدیث کی بات کریں، تو حدیث کی بات کرو نا، پھر حرم شریف اٹھا کر کیوں لے گئے؟ وہ تو ایک فرقے والے کا قبضہ ہے وہاں پر، وہ اپنے مسلک اور مذہب کے مطابق کرتے۔ حدیث کی بات کیا کرو اور کتاب کی بھی بات نہیں۔ کوئی کہتا بخاری میں دیکھاؤ، ارے بھائی حدیث کی بات کرو کہ حدیث میں دیکھاؤ، بخاری میں دیکھاؤ، یہ کیوں دعویٰ کر رہے تم، یہ کیوں مطالبہ کر رہے ہو؟ حدیث کی بات کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا میں تم سب کو صلاۃ رسول پڑھ کر نہ بتا دوں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کیا میں تم سب کو صلاۃ رسول پڑھ کر نہ بتا دوں؟ جو موجود تھے انہوں نے کہا ضرور بتائیے۔ آپ نے صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین فرمایا، باقی نہیں کیا۔
اور کہا یہ ہے اللہ کے رسول کی نماز، ہم وہ نماز حنفی پڑھتے ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور ممتاز ملت، حضور ممتاز ملت۔ وہ حنفی نماز ہم پڑھتے ہیں، تو آپ کبھی کسی بہکاوے پر مت آئیے گا۔ یہ دو چار طوطے کی طرح حدیثیں ان کو رٹا دیتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حالانکہ طحاوی شریف میں خود حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے ایک دو دفعہ نے 50 مرتبہ دیکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جب نماز پڑھتے تھے تو تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، نہیں کرتے تھے۔ کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز تک رفع الیدین میں رہی۔ میں کہتا ہوں کہ ہاں بالکل، یہ میں بھی مانتا ہوں۔ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھانا یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو رفع الیدین ہے۔ آخری صلاۃ تک اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام پر ہاتھ اٹھاتے رہے۔ بہرکیف یہ ان جیسے باتوں میں کہ قرآن و حدیث کے مطابقت کر کے ائمہ جو قول پیش کرتے ہیں ہم اس کی تقلید کرتے ہیں۔ کوئی شخص قرآن کی کسی آیت کا انکار نہ کر دے، ہم ائمہ کی تحقیق کو اس لیے مان کر ان کی تقلید کرتے ہیں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی انکار نہ کر دے، اس لیے وہ امام جن کے نزدیک حدیث کا پورا ذخیرہ موجود ہے، انہوں نے جو تحقیق کر کے ہمیں بتائی ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ شرک و تقلید بھی ہمارے پاس ہے نہیں ہے۔ شرک و تقلید سے بھی ہم بچ گئے۔ کتنے ہو گئے؟ یہ 4 ہو گئے، یاد رکھیے گا۔ بڑی کام کی چیزیں ہیں یہ۔ جس کے قسمت میں نہ ماننا ہو وہ تو نہ ہی مانے گا، لیکن آپ یاد رکھیے گا تو آپ کا ایمان محفوظ رہے گا۔ شرک الاستقلال پہلی قسم تھی، شرک التبعیض دوسری قسم تھی، شرک التقریب تیسری قسم تھی، شرک التقلید یہ چوتھی قسم ہے۔ پھر بھی آپ کو یاد نہ رہے تو بعد میں یہ ریکارڈنگ نیٹ پر موجود ہوگی، آپ سنیے بار بار اس سے۔ بعض ایسی تقریریں ہوتی ہیں کہ کئی دفعہ سننی چاہیے اسے۔ میں آپ کو مواد دینا چاہتا ہوں، میں آپ کو دلائل و براہین دینا چاہتا ہوں کہ آپ یہ لے کر یہاں سے اٹھیے۔ آپ 5ویں قسم شرک الارباب۔ شرک الارباب کیا ہے؟ کسی کو رب کا درجہ دے دینا اور پھر وہ جو کہے اس کو ماننا اور اللہ کے فرمان کا انکار کر دینا۔ ما انزل اللہ، اس کو چھوڑ دینا، اور جسے ارباب بنا لیا، رب بنا لیا ہے، اس پر عمل کرنا۔ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے اتخذوا، ان لوگوں نے بنایا، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، کہ یہ ان لوگوں نے رہبان اور احبار کو، یعنی دانش مندوں کو اور زاہدوں اور متقیوں کو رب کا درجہ دے دیا، رب بنا لیا۔ والمسیح ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی رب بنا دیا۔ انہیں رب بنا کر ان کے احکام پر عمل کرنے لگے اور اللہ کے فرمان کو چھوڑنے لگے۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ خالص ہو کر اللہ کی عبادت کرو، تو رب کا درجہ کسی کو نہیں دیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم نازل فرمایا اس کے مقابل میں کسی کے حکم کو اس درجے پر لایا جائے۔ امام ابو حنیفہ کے حکم کو بھی ہم اس درجے پر نہیں لاتے، یاد رکھیے گا۔ خود ہمارے امام نے یہ کہا ہے کہ اس درجے پر مت لانا، اگر صحیح حدیث مل جائے میرے قول کے مقابلے میں تو میرے قول کو چھوڑ دینا اور صحیح حدیث پر عمل کرنا۔ ہم کہاں ارباب بناتے انہیں؟ ہم نے کسی کو رب نہیں بنایا، ارباب نہیں بنایا ہے۔ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو آپ کے گلے میں سونے کی سلیب لٹک رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عدی، یہ کیا گلے میں لٹکائے ہو؟ کہا حضور یہ وہ سلیب ہے جو ہمارے رہبان
اور ہمارے احباب نے ہمیں یہ پہنایا ہے اور کہا کہ جو یہ پہنے گا وہ جنتی ہوگا، وہ جنت میں جائے گا، آپ نے فرمایا اتار کر پھینکو یہ۔ اللہ نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا، اللہ نے کوئی ایسا حکم نازل نہیں فرمایا ہے، یہ تمہارے احبار اور رہبان نے ایسا کہا ہے، اسے رب کا درجہ مت دو، جو اللہ کا حکم ہے وہ اللہ کا حکم ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس کے مقابل میں کسی کے حکم کو مت لاؤ۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہے، میرے نبی کے پیروی کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا کہ اسی وقت نکال کر پھینک دیا، اسی وقت نکال کر پھینک دیا۔ یہ ہے میرے آقا علیہ السلام کے دربار کی برکت۔ تو یہ پانچویں قسم بھی شرک ہے اور کفر ہے، اس کے بعد بندہ مومن نہیں رہتا۔ یہ پانچ سمجھ میں آ گئی بات؟ بندہ مومن نہیں رہتا، اس کے بعد کافر ہو جاتا ہے۔ اور ہم اہل سنت و جماعت میں یہ پانچوں میں سے ایک بھی نہیں ہے، پھر ہمیں شرک کا ہمیں تانا کیوں دیا جاتا ہے؟ اب آئیے چھٹی قسم، شرک الاغراض۔ اغراض اپنے مقصد کے لیے کسی کو عبادت میں شامل کر لینا، اپنے غرض کے لیے کسی کو عبادت میں شامل کر لینا، جسے ہم عام طور پر ریاکاری کہتے ہیں۔ آپ سر پہ ٹوپی پہن کر جا رہے ہیں تاکہ محلہ والا دیکھے کہ واہ بھائی فلاں ابن فلاں کا بیٹا تو پکا نمازی ہے۔ اگر نیت یہ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ میں مسجد جا رہا ہوں اس لیے میں نے ٹوپی پہنی، فبیہا، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن آپ نے سر پہ ٹوپی اس لیے ڈالی کہ میں گھر سے ٹوپی پہن کر نکلوں گا، لوگ دیکھ کر مجھے کہیں گے نمازی ہے، یہ ریاکاری ہے، یہ شرک الاغراض ہے، اللہ کی عبادت بھی اور اپنا مقصد بھی۔ آپ نماز پڑھنے آئے مسجد میں، آپ کی نیت کو اللہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا، میں مسئلہ صرف بتا رہا ہوں۔ آپ اس غرض سے اگر آئے کہ اہل مسجد مجھے دیکھ کر سمجھے کہ میں نمازی ہوں، میں پکا صلاۃ کا پابند ہوں، اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے تو آپ عبادت بھی کر رہے ہیں اور اپنے غرض کو بھی شامل کیا ہوا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرک الاغراض۔ غرض کو بھی شامل کیا آپ نے اس میں، جسے ہم ریاکاری کہتے ہیں۔ اس شرک سے ہمارے عوام میں بھی بہت سے لوگ نہیں بچ پاتے، ان کے یہاں بھی نہیں بچ پاتے۔ ریاکاری تو سب میں ہے نا بھائی، ان کے عوام میں بھی یہ ہے، اس شرک کو وہ بھی ان کے یہاں عوام میں ہے اور ہمارے یہاں بھی عوام میں۔ شرک الاغراض اللہ کا کلام کیا کہتا ہے؟ آئیے سورہ زمر میں اللہ فرماتا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب، آپ کے طرف وحی کی گئی اور آپ سے پہلے جتنے لوگ گزر گئے، جتنے نبی گزر گئے، سب کی طرف وحی کی گئی۔ کیا وحی کی گئی؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تم نے اپنی عبادت میں کسی کو بھی شریک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا۔ ریاکاری سے عمل ضائع ہوتا ہے یا بچتا ہے؟ ضائع ہوتا ہے نا۔ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تم نے اپنی عبادت میں کسی کو بھی شریک ٹھہرایا، معبود سمجھ کر نہیں، الہ سمجھ کر نہیں، رب سمجھ کر نہیں، بلکہ غرض کے مقصد سے کہ لوگ مجھے یہ سمجھیں، اگر تم نے ایسا کیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم ضرور بے ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ اس عبادت کی بات ہو رہی ہے جس عبادت میں ہم ریاکاری لاتے ہیں۔ ایک آدمی صدقہ کرتا ہے، اڑوس پڑوس سب کو بتاتا ہے کہ میں اتنا صدقہ کرنے جا رہا ہوں، آپ بتا کر ریاکاری کر رہے ہیں۔ صدقہ نافلہ تو ایسے دیجئے کہ اگر دائنے ہاتھ سے دے رہے ہیں تو بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہو۔ آپ ایک ہاتھ سے دے رہے ہیں، دوسرے ہاتھ سے خبر نہ ہو۔ زکوٰۃ دیتے وقت آپ اس کا اظہار کیجئے،
وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ آپ پر فرض ہے. اگر آپ اس کا اظہار کر کے زکوٰۃ نہیں دیں گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ مالدار ہے زکوٰۃ دیتا نہیں ہے. آپ پر انگلیاں اٹھیں گی, آپ پر الزام لوگ لگائیں گے کہ یہ مالدار ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا, لیکن کوئی یہ انگلی نہیں اٹھائے گا کہ آپ نفلی صدقہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اس لیے شریعت میں کہا گیا ہے کہ نفلی صدقہ چھپا کر کرو. اسی لیے فرض نماز کے لیے جماعت کا اہتمام ہے. آؤ مسجد میں جمع ہو جاؤ تاکہ ہر ایک دیکھ لے کہ زید بھی نمازی ہے, بکر بھی نمازی ہے, خالد بھی نمازی ہے, یہ بھی نمازی ہے, وہ بھی نمازی ہے. ہر ایک دیکھ لے کہ یہ نماز پڑھتا ہے, اسی لیے جماعت ہے. لیکن نفل کا حکم ہے کہ گھر میں پڑھو, چھپا کر پڑھو, وہ تم پر فرض نہیں ہے. تو یہ ہم عبادت میں یہ غرض لا کر اپنی عبادت کو باطل کر دیتے, چاہے وہ صدقہ کی شکل میں ہو, چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو, چاہے وہ حج کی شکل میں ہو. کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو کئی دفعہ حج کر چکے لیکن اپنے نام کے ساتھ حاجی نہیں لکھتے. لکھنا برا بھی نہیں ہے, نیت پر ہے اس کا انحصار, لیکن پھر بھی وہ احتیاطاً نہیں لکھتے کہ لوگ مجھے حاجی حاجی کہیں گے, کہیں ریاکاری نہ آ جائے, کہیں دکھلاوا اس کے اندر نہ آ جائے. بہت سارے لوگ احتیاطاً یہ بھی کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زمر کی اس آیت میں شرک الاغراض کا ذکر فرمایا, بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین, صرف اللہ کی عبادت کرو اور شکر گزار میں سے ہو جاؤ. کہ اللہ نے تمہیں عبادت کی توفیق دی ہے, اس کی توفیق سے تم عبادت کر رہے ہو. کسی کو عبادت میں غرض کسی کی مت لاؤ, اپنے کسی چیز کو بھی مت لاؤ. یہ شرک الاغراض کی مذمت ہو رہی ہے یہاں پر. اب یہ جو شرک ہے اس کا حکم کیا ہے؟ یہ کفر بھی نہیں ہے اور اس کے ذریعے بندہ مشرک بھی نہیں ہوتا, البتہ گناہگار ہوتا ہے, معصیت کا مرتکب ہوتا ہے. اسے شرک اصغر کہتے ہیں. باقی جو 5 اوپر ذکر کیا یہ شرک اکبر ہے یہ, اور یہ شرک اصغر ہے. یہ چھٹی قسم یہ معصیت ہے. بندہ گناہگار ہوگا لیکن کافر نہیں ہوگا. بندہ اپنے عمل کو ضائع کرنے والا خاسرین میں سے ہو جائے گا, لیکن یہ بندہ کافرین میں سے نہیں ہوگا. یہ چھٹی قسم کی بات سمجھ گئے. آخری قسم شرک الاسباب ہے. شرک الاسباب, سبب کا شرک کرنا. اس کے اندر تھوڑی سی تفصیل ہے شرک الاسباب میں. وہ تفصیل یہ ہے, میں پہلے یہ سمجھا دوں شرک الاسباب کیا چیز ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, دوائی لیتے ہیں. دوائی ایک سبب ہے. آپ نے دوائی کھائی, بخار آپ کا چلا گیا, لیکن کس سبب سے بخار آپ کا ختم ہوا؟ دوائی کے سبب سے. اب دوائی جو بیچ میں ہے یہ دوائی سبب ہے, لیکن اسی سبب کو مومن جب اپناتا ہے تو سبب مجازی کہتا ہے. اصل شفا دینے والا اللہ ہے, دوائی تو بیچ میں کیا ہے؟ وسیلہ ہے. ٹھیک ہے نا, ذریعہ ہے یہ, ورنہ اصل شفا دینے والا اللہ ہے. مومن کا یہ نظریہ ہے, اگرچہ وہ زبان سے اظہار نہ بھی کرے, لیکن مومن کا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالی نے اسباب اور ذرائع کو اپنانے کا حکم دیا ہے کہ ایک آدمی کام کاج کرے, اپنی روزی کمائے, ہاتھ پر ہاتھ دھرے گھر میں بیٹھا رہے اور کہے کہ اللہ رزاق ہے, ہمیں تو رزق دے گا. یہ شریعت کا حکم نہیں ہے. اسی طرح آپ بیمار پڑتے, آپ ڈاکٹر سے جا کر دوائی لیتے, دوائی کھانے کے بعد آپ کو شفا یابی حاصل ہو گئی, تو آپ نے دوائی کو سبب تو بنایا لیکن حقیقی سبب اللہ کو بنایا. اللہ نے اس دوا کے سبب اور اس دوا کے ذریعے ہمیں شفا دی ہے. تو یہ کہنے والا اگر ایک مومن ہوتا ہے تو یہ جملہ ہوتا ہے. اسی سبب اور ذرائع کو جب ایک کافر اپناتا ہے تو پہلے ہی وہ کافر ہے, مزید جب وہ کہے گا تو وہ کفر ہوگا, مزید بھی کفر ہوگا. اس کی مثال بلاغت کی کتابوں میں ہے کہ کوئی کافر یہ کہتا ہے انبت الربیع البقلہ,
موسم بہار نے سبزہ اگایا، موسم بہار نے سبزہ اگایا، اگر یہ جملہ مومن کہے تو عین توحید ہے، یہی جملہ کافر کہے تو عین کفر ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کیسے کافر موسم بہار کو سبب حقیقی سمجھتا ہے کہ موسم بہار کی وجہ سے ہی سبزہ اگا ہے، لیکن مومن جب یہ کہتا ہے تو اس کے پیش نظر یہ نظریہ ہے کہ موسم بہار کو اللہ نے وسیلہ بنایا ورنہ سبزہ تو اللہ نے اگایا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ اس کو کہتے ہیں شرک الاسباب۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کہ اس سے کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا اللہ کے حکم کے بغیر۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کہ کچھ بھی کوئی ضرر آپ کو نہیں پہنچا سکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں معجزہ اور جادو کا فرق لوگ سمجھتے نہیں تھے۔ معجزہ کو بھی جادو سمجھ لیتے تھے اور جادو کو معجزہ سمجھتے تھے، فرق نہیں جانتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت، قرآن میں پہلے سپارے سورہ بقرہ میں موجود ہے، ہاروت ماروت دو فرشتے کو بھیجا، جاؤ جا کر انہیں جادو کے جو ہے نا فرق اور معجزہ کے فرق کو بتاؤ۔ وہ روزانہ آتے اور آ کر شہر بابل میں ان کو جادو کا فرق اور معجزہ کا فرق بتاتے۔ پھر صاف صاف قرآن کریم کے تحت یہ دونوں فرشتے یہ کہہ دیتے کہ سنو، جو بھی میں آ کر تمہارے سامنے کرتا ہوں اس سے کوئی شخص بذات نفع حاصل نہیں کر سکتا مگر اللہ کے حکم سے۔ اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نفع حاصل نہیں کر سکتا۔ الحمد سے لے کر والناس تک جہاں جہاں یہ آتا ہے کہ اولیاء کے بارے میں تو آتا ہی نہیں ہے، بتوں کے بارے میں یا کسی اور چیز کے بارے میں کہ یہ نہ نفع دے سکتے ہیں پتھر نہ نقصان پہنچاتے، وہ اسی معنی میں کوئی پتھر اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نفع دے نہیں سکتا، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی ضرر پہنچا نہیں سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حجر اسود کو بوسہ دینا تھا تو حجر اسود کو کہا کہ اے حجر اسود، اس کے سوا کچھ نہیں کہ تو صرف ایک پتھر ہے، تیرے اندر نہ نفع کی قوت ہے نہ نقصان کی قوت ہے، اگر میرے آقا تجھے بوسہ نہ دیتے تو میں بھی تجھے بوسہ نہیں دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ جو کہا تو کیا حجر اسود ہمیں نفع نہیں دے گا؟ صحیح حدیثوں میں موجود ہے کہ حجر اسود کو جو بوسہ دیتا ہے قیامت کے دن وہ گواہی اس کے ایمان کی دے گا، نفع دے رہا نا۔ حجر اسود کو جو استعلام دور سے کرتا ہے، اگر قریب جا کر اس کو موقع نہیں بھی ملا، دور سے حجر اسود کو استعلام اس طریقے سے کرنے کو کہتے مد مقابل میں آ کر، تو قیامت کے دن یہ پتھر اس کے گواہی دے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی شفاعت کرے گا نجات کے لیے۔ تو اس پتھر نے ہمیں نفع دیا یا نہیں دیا؟ تو حضرت عمر کے قول میں اور اس پتھر کے نفع پہنچانے میں کوئی تضاد نہیں ہے، یاد رکھیے گا، کوئی تضاد نہیں ہے، بس فرق اتنا ہے کہ حضرت عمر نے کہا ہے کہ اے پتھر، بذات اللہ کے حکم کے بغیر تو نفع نہیں پہنچا سکتا، اور قیامت کے دن یہ اللہ کے حکم سے یہ پتھر نفع پہنچائے گا۔ تو قرآن پاک میں اگر یہ آتا ہے کہ محبوب آپ کہہ دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنے نفس کے لیے نفع اور ضرر کا مالک نہیں ہوں، تو بذات نفع کا میں مالک نہیں ہوں، بذات ضرر کا مالک نہیں ہوں۔ ورنہ کیا آپ کا ایمان کہتا ہے نبی نفع نہیں پہنچائیں گے قیامت میں؟ ہمیں پہنچائیں گے نا۔ کون سے امتی ہے جو کہے کہ نبی نفع نہیں پہنچائے؟ اور میرے نبی نے خود قرآن پاک میں یہ کہا ہے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی اجازت سے، اس کے بغیر ہم تمہیں نفع نہیں دے سکتے، اس کے بغیر ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس امت مسلمہ کا یہی عقیدہ ہے، ہم اور آپ یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ بذات کا عقیدہ تو ہم رکھتے ہی نہیں ہے۔ آگ اس وقت تک جلا نہیں سکتی جب تک کہ بِإِذْنِ اللہ نہ ہو۔
ٹھنڈک برف سے آپ اپنے ہاتھ کو ٹھنڈک محسوس اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ اس برف کو اللہ کا حکم نہ آئے. یہ ہمارا پکا عقیدہ ہے، پختہ عقیدہ ہے. حضرت جبریل علیہ السلام جب حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس پہنچے تو آ کر کہا قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، میں تمہارے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں اور میں تمہیں ستھرا بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں. حضرت جبریل علیہ السلام یہ کہہ رہے تمہارے رب کے طرف سے بھیجا ہوا، یعنی بے اذن اللہ یہ میں کرنے کے لیے آیا ہوں. انما انا رسول ربک، میں تمہارے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں اور تمہیں ستھرا بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں. یہ شرک قرآن نے اس کو نہیں بتایا. یہ عین توحید ہے، یہ شرک نہیں ہے. اسی طرح میرے دوست، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خواجہ کو اللہ نے بھیجا تاکہ جاؤ جا کر ان غریبوں کی مدد کرو، ہم اگر خواجہ غریب نواز سے مدد لے لیں تو یہ باذن اللہ سے مدد کر سکتے ہیں. غوث پاک سے مدد لیتے ہیں، یہ باذن اللہ مدد کرتے ہیں. ہم داتا سے مدد لیتے ہیں، یہ باذن اللہ مدد کرتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. کبھی ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ بالذات یہ کرتے ہیں، کبھی نہیں ہے. اللہ کے حکم سے یہ کرتے ہیں اور یہ تو قرآن پاک میں موجود ہے. حضرت جبریل علیہ السلام آ کر کہہ رہے تمہارے رب کا میں بھیجا ہوا ہوں اور اللہ کے حکم سے میں تمہیں ستھرا بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں. تو سرکار غوث پاک کو غوث بنا کر ہمارے اور آپ کے سامنے کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے بھیجا. خواجہ غریب نواز کو غریب نواز بنا کر کس نے بھیجا ہے؟ داتا کو داتا بنا کر کس نے بھیجا ہے؟ مخدوم سمنا کو مخدوم سمنا بنا کر کس نے بھیجا ہے؟ ان اولیاء اللہ کو مددگار بنا کر ہمارے سامنے کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے بھیجا. جب یہ اللہ والے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اور یہ ہماری اتنی مدد کرتے ہیں تو پھر ہمارے اور آپ کے آقا کا عالم کیا ہوگا؟ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور ممتاز ملت، حضور ممتاز ملت. ٹائم میں آپ کا زیادہ لینا ختم کرتا ہوں. یہ 7 ہو گئے، پورے 7 ہو گئے. اس کا حکم بالتفصیل میں نے بتایا تھا نا کہ مومن کے لیے الگ ہے اور کافر کے لیے الگ ہے. کافر ایسا شرک الاسباب میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ پہلے کافر تھا، مزید کفر کرتا ہے. مومن شرک الاسباب میں مبتلا نہیں ہوتا. مومن تو یہ کہہ ہی دیتا ہے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اللہ کے حکم سے یہ کریں گے. تو اب ہم پر یہ شرک کا اطلاق بھی نہیں ہو سکتا.